نورانی گھڑیاں وہ دل اللہ اللہ جھکا بیر تعظیم عرش معلا فلک کے ستارے خوشی سے پکارے حضور آ گئے ہیں سرور آ گئے ہیں وہ آئے تو آئے سمے پھر سہانے لٹائے خدا نے کرم کے خزانے کرم کے خزانے کیے جھوم کر متوں نے اشارے حضور آ گئے ہیں سرور آ گئے ہیں دو عالم پہ رحمت گھٹا بن کے چھائی خوشی سے پکاری خدا کی خدائی خدا کی خدائی خدا نے جگائے مقدر ہمارے حضور آ گئے ہیں سرور آ گئے ہیں وہ نبیوں میں سب سے نرالا نبی ہے شفاعت کی دستار سر پہ سجی ہے سر پہ سجی ہے دلی میں ولی بھی پکارے نبی بھی پکارے حضور آ گئے ہیں سرور آ گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود نبی اکرم شفیع معظم تاجدار انبیاء شافع روز جزا شب اسرا کے دلہا جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر کروڑہا مرتبہ نذرانہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد برادران اہل سنت ادب خوردگان نگاہ محبت واجب الاحترام بزرگوں دوستوں ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم ماہ ربیع الاول نور شریف کا دوسرا جمعہ پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے کروڑوں جمعے پڑھنا نصیب فرمائے۔ ان ایام کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، فرمایا اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے اجالوں میں لائے۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ کے دن یاد دلائے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر بڑے صبر والے اور شکر گزار کو۔ یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس آیت مقدسہ کا ترجمہ فرمایا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے دنوں کو، ایام کو، وہ دن وہ ایام جن کے اوپر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ کا انعام ہوتا ہے، وہ دن یاد کرنے کی ہمیں ہدایت فرمائی، ہمیں حکم فرمایا۔ اور یہ حکم صرف ہمیں ہی نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ حکم عنایت فرمایا کہ میرے جو دن ہیں ان کو یاد کیا جائے۔ حالانکہ سارے دن اللہ کے ہیں، کوئی دن ایسا نہیں کہ جو اللہ کا نہ ہو۔ اللہ نے قرآن مجید قرآن رشید میں ارشاد فرمایا، هو الذی خلق اللیل والنہار، اللہ وہ ہے جس نے دن اور رات بنائے ہیں۔ دن رات کا خالق، دن رات کا مالک حقیقی اللہ ہے، یعنی راتوں کا بھی اللہ ہے اور دنوں کو بھی پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ تو جس طرح دیگر مخلوق کی تخلیق میں کسی اور کا کوئی ذاتی حصہ نہیں، ایسے ہی زمین و آسمان اور دن رات کی بناوٹ میں کوئی دوسرا شامل نہیں، سب کا خالق اور مالک اللہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو اعلان خداوندی ہو رہا ہے وہ یہی ہے، فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، سورہ ابراہیم شریف کی آیت نمبر 5 میں اللہ فرماتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ کے دن یاد دلاؤ۔ تو پھر اس آیت کریمہ کا معنی کیا ہوگا کہ اللہ کے دن یاد کرانے کا کیا مطلب ہے، کیا مفہوم ہے، ہم کیسے سمجھیں، اس کی وضاحت کیسے ہم حاصل کریں تو ہمارا ذہن کھل جائے۔ تو آیت کو سمجھنے کے لیے مفسرین کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ مفسرین میں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری شریف کے اندر آپ نقل فرماتے ہیں، فَذَكِّرْهُمْ بِمَا كَانَ فِي أَيَّامِ اللَّهِ الْمَدَايَةِ مِنَ النِّعْمَةِ أَوْ الْبَلَاءِ، تفسیر مظہری کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 255 پہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اس آیت مقدسہ کے تحت فرمایا کہ اے محبوب، آپ اپنی قوم کو وہ واقعات یاد دلاؤ جو اللہ کے گزشتہ مخصوص دنوں میں رونما ہوئے، نعمت کی صورت میں یا مصیبت کے روپ میں۔ وہ دن یاد کرائے جائیں، مصیبت والے بھی اور نعمت والے بھی وہ دن یاد کیے جائیں، یعنی گزشتہ ایام میں سے جن جن دنوں میں اللہ نے جس جس قوم پر جو جو نعمت نازل فرمائی وہ بھی یاد دلاؤ، اور جو مصیبت اور جو زحمت نازل ہوئی وہ بھی یاد کرو، یعنی قوموں کے اوپر عذاب کیوں نازل ہوئے یہ بھی بتاؤ، اور قوموں کو اللہ نے انعامات کیوں دیے یہ بھی بتاؤ۔ دونوں طرح کی نعمتیں، دونوں طرح کے کام، دونوں طرح کے معمولات ان کو یاد کروائے جائیں۔ یعنی پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ جو خوشحالی والے دن ہیں وہ بھی یاد کرو، جو تنگ دستی والے دن ہیں ان کو بھی کبھی نہ بھولو۔ جب تم تنگ دستی والے دن کبھی نہیں بھولو گے تو خوشحالی کے اندر جا کر تمہارے پاؤں ڈگمگائیں گے نہیں، تم گمراہی کی طرف نہیں جاؤ گے، اپنا پیچھا تمہیں یاد ہوگا، تو پھر کبھی بھی تم اپنے راہ راستے بھٹک نہیں سکتے۔ اس لیے اللہ نے حکم دے دیا کہ میرے دنوں کو یاد کرو، میں ہی دن گھماتا ہوں، میں ہی دن پھراتا ہوں۔ اگر خوشحالی آتی ہے تو میری وجہ سے ہی، میری رحمت سے ہی آتی ہے، اگر تمہیں تنگ دستی آتی ہے تو میری طرف سے ہی امتحان ہوتا ہے، میری طرف سے ہی آزمائش ہوتی ہے۔ میں ہی دیکھنا چاہتا ہوں کہ تنگ دستی میں مجھے کتنا یاد کرتا ہے، یہ بندہ خوشحالی میں مجھے کتنا یاد کرتا ہے۔ دونوں طرح کے اعمال، دونوں طرح کے معاملات اللہ ہی نے بنائے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مجاہد، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ مفسرین صحابہ کرام بھی ہیں اور مفسرین بھی ہیں صحابہ میں۔ وہ اس آیت مبارکہ کے تحت ارشاد فرماتے ہیں، ایام اللہ سے مراد وہ دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر انعام فرمائے، وہ اللہ کے انعام یافتہ دن ہیں۔
جن میں اللہ نے انعام کیا۔ وذکرہم بایام اللہ کا معنی بیان کرتے ہوئے علامہ ابو البرکات احمد بن محمد نسفی اپنی کتاب مدارک التنزیل المعروف تفسیر نسفی کے اندر تحریر فرماتے ہیں معنی یہ ہے کہ آپ قوم کو انعام والے دن یاد کراؤ کہ جب خداوند قدوس نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا، ان میں من و سلوہ اتارا، ان کے لیے دریائے نیل کو پھاڑ کر رستہ بنا دیا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے کہ وہ دن یاد کرو کہ جب تم پھنس گئے تھے، فرعون تمہیں غرق کرنے والا تھا، فرعون تمہیں قتل کرنے والا تھا، وہ تمہارے اوپر آن پہنچا تھا۔ اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات دلانے کے لیے انہیں لے کر نکلے، راتوں رات مصر کی طرف چل پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر کی طرف روانہ ہوئے تو صبح ہوئی تو فرعون اپنا لشکر جرار لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں نکل پڑا۔ ابھی وہ لشکر فرعون کا بڑی دور تھا، تو اب جو ہے وہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بحر کلزم کے کنارے پہ جا کے ٹھہرے۔ ان کو یہ تھا کہ اب بحر کلزم کے قریب آ گئے ہیں، اب ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ فرعون کے لشکر کا گرد و غبار اڑ رہا ہے اور وہ ہمارے اوپر چڑھائی کرنے والے ہیں، قوم ساری کی ساری پریشان ہو گئی کہ اب تو بیڑا غرق ہو گیا، اب تو مارے گئے بس۔ فرعون اوپر چڑھ آیا ہے، آگے دریا ہے، آگے باہر ہے، آگے دریا ہے، آگے جائیں گے تو ڈوب کے مر جائیں گے، تو یہاں رہیں گے تو وہ قتل کر دے گا۔ یعنی دونوں صورتوں میں موت ہی موت ہے۔ تو خوف ایک طاری ہوا، لوگ مضطرب ہوئے، لوگ پریشان ہوئے کہ بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، بچنے کی کوئی سبیل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف القاء فرمایا، وحی فرمائی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے پیارے موسیٰ، یہ تیری قوم پریشان ہو گئی ہے کہ مارے جائیں گے، جن کو رب رکھنا چاہے ان کو مار کوئی نہیں سکتا۔ اے موسیٰ، تیرے ہاتھ میں عصا ہے، اس عصا کو اس سمندر پہ، اس بحر پہ، اس دریا پہ مارو، رستے خود بخود بن جائیں گے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا مارا، لوگوں کی حیرت گم ہو گئی، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا جب سمندر پہ مارا ہے، سمندر پہ مارتے ہی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ راستہ بنا دیا۔ راستہ بنا، لوگ دیکھتے رہ گئے کہ سمندر کا پانی پھٹ گیا، راستہ بن گیا، پانی نے ہٹ کے جگہ دے دی، راستہ ایک پکا تعمیر راستہ مل گیا۔ اب درمیان سے جگہ جب بنی تو گزرنے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے گزر جاؤ۔ اب سارے کے سارے بخیر و عافیت کنارے لگ گئے۔ اب فرعونی پیچھے سے آئے تو کنارے پہ پہنچے، دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جب ہواری کنارے پہ پہنچے تو ان کے گھوڑوں کے سم بھی تر نہیں ہوئے تھے۔ اللہ نے اتنا صاف شفاف اور خشک راستہ ان کے لیے بنایا، سم بھی ان کے تر نہیں ہوئے تھے، پاؤں تک پانی کو ایک قطرہ بھی نہیں لگا تھا پانی کا۔ اب فرعونی دیکھ لیں، انہوں نے کہا کہ وہ گزر گئے ہیں تو ہم بھی گزر جائیں گے۔ اب فرعونی بھی وہاں سے گزرے کہ راستہ بنا ہوا ہے، ہم بھی گزر جاتے ہیں۔ انہوں نے گھوڑے ڈال دیے، لیکن قدرت الہی کو کچھ اور منظور تھا، لشکر سارا درمیان میں گیا۔ اللہ نے راستہ جب وہ خشک جو راستہ تھا وہاں پہ فوراً طغیانی آئی، فوراً وہاں پہ وہ نیست و نابود ہو گئے، غرق ہو گئے، دشمن مر گیا، نیست و نابود ہو گیا۔ جس کا وعدہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 30 سال پہلے فرمایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ اس کو غرق کر دے، 30 سال کے بعد اللہ نے اس کو غرق فرمایا۔ اسی بحر کلزم کے اندر وہ غرق ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بچ گئے۔ تو اللہ نے فرمایا تمہاری قوم بچ گئی ہے، تم نے ان کو ظلمت سے نکال کے اجالے دکھائے ہیں، لہذا اپنی قوم کو فرماؤ کہ ہمارے دنوں کو یاد رکھیں، آج کے اس دن کو کبھی نہ بھولے، کبھی اس دن کو بھول نہ جانا۔ اب قوم نے واقعتاً وفاداری کی، حقیقتاً وفاداری کی بنی اسرائیل نے۔ بنی اسرائیل کو جب فرعون سے نجات ملی، وہ 10 محرم الحرام تھی، تو 10 محرم الحرام کو یہودیوں نے وہ دن منانا شروع کر دیا۔ وہ منانا کیسے لگ گئے کہ یہودیوں نے 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنا شروع کر دیا۔
10 محرم کا روزہ رکھتے تھے اور باقاعدگی سے رکھتے۔ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ شریف تشریف لائے تو مدینہ شریف کے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ یہودی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں۔ انہیں پوچھا گیا کہ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ یہودی کہنے لگے ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ دن منانے کا ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ تمہیں فرعون سے ہم نے نجات دی ہے، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کو منانا، تو لہذا ہم خوشی کرتے ہیں۔ اس دن خوشی کا اظہار ڈھول ڈمکا ناچ باجا کر کے نہیں، بلکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں عبادت یعنی روزہ رکھ کر اللہ کے دن کو یاد کرتے ہیں، وہ دن مناتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام، حالانکہ حضور نے فرمایا یہود و نصارہ کی مشابہت نہ کرو، جس نے یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کی سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ یہودی رکھتے ہیں 10 محرم الحرام کا روزہ تو لہذا ہم نہیں رکھیں گے۔ سرکار نے فرمایا نہیں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ رکھتے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہمارا زیادہ حق ہے کہ ہم ان کے دن کو زیادہ سیلیبریٹ کریں، ہمارے اوپر زیادہ حق ہے، لیکن ہم یہودیوں کی مشابہت اختیار نہیں کریں گے۔ ہم 10 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے، 9 کا بھی رکھا کریں گے۔ 9 اور 10 دو روزے سرکار نے دیے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی۔ جس دن فرعون سے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نجات ملے وہ دن منانے کا اللہ نے حکم دے دیا ہے۔ جس دن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی، فرعون تو بنی اسرائیل کو قتل کرتا تھا، بنی اسرائیل کو مارتا تھا، یعنی فرعون ازلی ابدی دشمن تھا مسلمان کا، کلمہ گو لوگوں کا، مسلمانوں کا دشمن تھا۔ ادھر کیا کیفیت ہے، جب ہمارے آقا آئے تو لوگ تو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، لوگ تو اپنے باپوں کو منڈی میں سیل کرایا کرتے تھے۔ جب سرکار آئے تو آمد سے قبل جب وہ لوگ ماؤں کو منڈی میں بھیج دیتے، ماؤں کو سیل کر دیا کرتے، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے، لیکن جب سرکار آئے ہیں ماں کو عزت ملی، بیٹی کو عصمت ملی، باپ کو احترام کا اور تعظیم کا درجہ ملا ہے۔ جس دن مصطفیٰ کریم آئیں، باپ بیٹی اور ماں کو شانیں مل جائیں، فرعون سے موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملے، تو وہ دن منانے کا حکم ہے۔ جس دن ماں بیٹی باپ کو عظمت کا تاج مل جائے وہ دن تو بدرجہ اولا منانے کا دن ہے۔ تو لہذا ہم سرکار کا دن اس لیے مناتے ہیں کہ سرکار نہ آتے تو باپ کو کوئی عظمت نہ ملتی، سرکار نہ آتے تو بیٹی کی کوئی شان نہ بیان کرتا، سرکار نہ آتے تو کوئی بیان نہ کرتا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ سرکار آئے ہیں تو سرکار نے آ کے بتایا ہے لوگو جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، جنت ہم نے 7 آسمانوں کے اوپر سدرہ سے بھی اوپر رکھی ہے، لیکن اگر تم جنت دنیا پہ تلاش کرنا چاہتے ہو ماں کی خدمت کیا کرو، ماں کے قدموں میں تجھے جنت مل جائے گی۔ باپ تمہارا جنت کا دروازہ ہے، جنت کی دہلیز ہے، مین گیٹ باپ کو قرار دے دیا، فرمایا باپ تمہاری جنت کا مین دروازہ ہے، جیسے جیسے اس کی خدمت کرتے جاؤ گے جنت کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ بیٹیوں کو تربیت کرو گے، ان کا اچھے گھر نکاح کرو گے، تربیت کر کے اچھے گھر نکاح ہو جائے گا تو سرکار فرماتے ہیں اس کو خالی نہیں موڑیں گے، جنت میں تو جائے گا ہی وہ جس نے بیٹی کی تعظیم کی ہے، بیٹی کی تربیت کی ہے، بیٹی کا نکاح کیا ہے، جنت میں تو جائے گا ہی، لیکن فرمایا وہ جنت میں اس کا نیچے طبقہ نہیں ہوگا، جنت الفردوس میں بھی ہوگا، مجھ محمد کے ساتھ بھی ہوگا۔ تو اللہ کتنی شانیں عطا فرماتا ہے، سرکار آئے تو یہ شانیں ملی، سرکار نہ آتے تو یہ شانیں، یہ رفعتیں، یہ منزلیں کبھی بھی نہ نصیب ہوتی۔ تو لہذا اگر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملے تو وہ دن اللہ کا بن جاتا ہے، اور جس دن پوری انسانیت کو انسانیت مل جائے تو وہ دن اللہ کا کیوں نہیں ہوگا، وہ دن تو بدرجہ اولا اللہ کا دن ہوگا۔ لوگوں کے اندر تو انسانیت ہی نہیں تھی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کئی سو سال سے ہماری جنگیں چل رہی تھی، لڑائیاں چلتی تھی، ایک نکا باندھنے پہ لڑائی ہوتی تھی، ایک دیوار کھڑی کرنے پہ لڑائی ہوتی تھی، وہ لڑائی ہزاروں برس چلتی تھی، لیکن سرکار آئے فرمایا لڑائیاں کرنے سے کچھ نہیں بنتا، معاف کرو گے اللہ درجے بلند فرما دے گا۔ یعنی معافی میں
معافی میں نجات رکھ دی. فرمایا تم معاف کر دو، اپنا حق بھی ہو پھر بھی معاف کر دو گے، اللہ پھر بھی تمہیں نجات عطا فرما دے گا، جنت عطا کرے گا. معافی دو گے جنتیں ملیں گی. تو لہذا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملات سرکار کے آنے پہ ہوا. تو خود قرآن نے الفاظ ایسے بھی بیان فرمائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اللہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وہ دن منانے کا کیوں حکم دیا، کہ اس دن کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے کچھ اور بھی نعمتیں تھیں جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی، فرعون سے نجات کے علاوہ بھی. اللہ فرماتے ہیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، یعنی اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو بھی یاد کرو جب تم میدان طیہ میں تھے تو تمہارے تمام ظاہری انتظامات ملیا میٹ ہو گئے، تم گم ہو گئے تھے، ہزاروں برس گم رہے، سینکڑوں برس گم رہے، تمہارے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی شے نہ تھی. اللہ فرماتا ہے علیکم الغمام، ہم نے سایہ کیا تمہارے لیے بادلوں کا. بادل آ کے سایہ کرتے تھے جس وقت درخت کا کوئی سایہ نہ تھا، کسی غار کا سایہ نہ تھا، کسی مزار کا کوئی سایہ نہ تھا، کوئی سایہ تمہارے سر پہ نہ تھا. اللہ نے انعام یہ فرمایا جہاں بنی اسرائیل قوم رہتی اللہ حکم دے دیتا، بادلوں کو حکم دیتا بادلوں میرے یہ بندے ہیں، میرے موسیٰ کا انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، ان کے اوپر سایہ رکھو. گنا سایہ بادلوں کا رہتا. فرمایا وَأَنزِلْ عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے آسمان سے تمہارے لیے پکا پکایا لذیذ کھانا بھی نازل فرمایا. تمہیں محنت نہیں کرنی پڑی، مشقت نہیں کرنی پڑی، مزدوری نہیں کرنی پڑی. جب تم مقام طیہ میں گم ہو گئے، سینکڑوں برس تم وہاں رہے، لیکن اللہ نے کرم یہ فرمایا ہم نے تمہارے لیے سائبان کا بھی انتظام کیا، تمہارے لیے پکے پکائے لذیذ کھانے کا بھی انتظام فرمایا. اے اللہ تو نے یہ انعام تو فرمایا ہے، پھر ہم نے کرنا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے او بنی اسرائیل تم نے یہ کرنا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، میرا یہ انعام تمہارے اوپر ہے، اس دن کو تم نے یاد کیا کرنا ہے، اس دن کو یاد کیا کرنا ہے، بھولنا نہیں. رب نے جو تمہارے اوپر انعامات فرمائے، نوازشات فرمائی ہیں، ان دنوں کو کبھی نہ بھولنا. حضرات گرامی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو رب تعالیٰ پکا پکایا لذیذ کھانا منو سلوا دے، آسمان کا بادل سایہ فرمائے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ میرے دن ہیں، ان کو یاد کرو. جب کملی والے آقا کی جلوہ گری ہوئی، سرکار کی جلوہ گری ہوئی، صرف سرکار نے مومنوں کے اوپر ہی سایہ نہیں فرمایا. اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تمہیں ہم نے محبوب وہ عطا فرمایا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بادل سایہ کرتے، پکا پکایا کھانا بنی اسرائیل قوم پہ نازل ہوا، کسی اور پہ نہیں آیا. میرا محبوب وہ ہے. جب 12 ربیع الاول شریف کی سہانی گھڑی آئی، صبح سہانی آئی، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب نے صرف بیت آمنہ پہ، مکے والوں پہ رحمت کا سایہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے پوری روح زمین بلکہ سارے جہانوں پہ رحمت کا سایہ فرمایا. جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی، مکے کی کیفیت یہ ہے بیٹی پیدا ہو زندہ دفن کر دی جاتی ہے. اللہ نے فرمایا آج میرے محبوب کی جلوہ گری ہے، آج کسی ماں کے ہاں بیٹی پیدا نہیں ہوگی،
क्योंकि किसी माँ की आंख में आंसू आ जाएगा। फरमाया आज मैंने अपना महबूब रहमतुल लिल आलमीन बना के दुनिया पे भेजा है। आज मेरी रहमत नहीं चाहती किसी माँ की आंखों में आंसू आए। महबूबे कायनात के गुलामों, जब सरकार की विलादत बाद शहादत हुई, अल्लाह ने सारी माओं के रहमों को हुक्म दे दिया, आज सारी माओं के हाँ बेटे ही पैदा होंगे। ये सरकार की जलवागरी, सरकार का दिन फिर कितना अजमत वाला होगा। वो सरकार हजरत अल्लाह तो फरमा रहे हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, बनी इसराइल को कह रहे हैं कि हमारे अय्याम याद करो, हमारे दिनों को याद करो, उसको याद रखो। तो जब सरकार आए तो सरकार का दिन कितना बड़ा दिन होगा, सरकार का दिन कितनी बड़ी नेमत है, और नेमत उज़्मा है। अल्लाह फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, हमने ईमान वालों पे एहसान किया है कि उनमें अपना शान वाला रसूल भेज दिया है। जी, ये एहसान फरमाया अल्लाह ताला ने, और जो एहसान है तो उस एहसान को याद तो करना चाहिए कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने अपना महबूब हमें अता फरमाया, और जिनकी दुआएं 12 नबी मुसलसल दुआएं मांगते रहे कि या अल्लाह हमें महबूब की उम्मत में वो महबूब हमें दे दे, वो महबूब हमें दे दे, और या अर्ज किया बारी ताला हमें उस महबूब की उम्मत में पैदा फरमा दे। 12 नबियों ने दुआएं मांगी इस उम्मत में आने की कि वो शान वाला महबूब जहां आ रहा है, अल्लाह उस शान वाले महबूब का हमें उम्मती बना दे, गुलामी बना दे। तो हमें बिन मांगे अल्लाह ने गुलाम बना दिया है जी। तो हमारे जो है वो ऊपर अल्लाह ताला ने कितना बड़ा एहसान फरमाया। तो जब इतना बड़ा एहसान अल्लाह ताला का हो तो हमें उस दिन को याद करना चाहिए, उस दिन को कभी भूलना नहीं चाहिए। तो लिहाजा तो फिर इस बात को भी याद रखें कि ये अय्याम बहुत सारी यादगारें हैं कि जिन अय्याम को सहाबाए किराम ने सेलिब्रेट किया और याद रखा और उनको बाकायदगी के साथ मनाया, बाकायदगी के साथ। और अल्लाह ने भी हुक्म इरशाद फरमाए वो दिन मनाने के, और बाकायदगी के साथ फिर सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान ने भी वो अय्याम जब वो मनाए भी, तो फिर लोगों को मनाने का हुक्म भी देते रहे कि तुम भी इन अय्याम को मनाओ। जैसा कि देखिए मुकाम इब्राहीम है, मुकाम इब्राहीम हालांकि अल्लाह ताला ने खाना काबा से 360 बुतों को निकलवाया, पत्थरों को निकलवाया अपने महबूब से, महबूब ये पत्थर सारे निकाल दो, लेकिन मुकाम इब्राहीम को वहां सेफ रखने का हुक्म दिया। अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया कि इसको सेफ रखना है। ये वो मुकाम है जहां पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कदम लगाए, और ये आम पत्थर नहीं रहा, अब ये मेरी निशानियों में से निशानी हो गया है। निशानी में मेरी निशानियों में से निशानी है। फी आयातुम बैनातुम मक़ाम इब्राहीम, अल्लाह फरमाता है ये जो मुकाम इब्राहीम है ये मेरी निशानियों में से निशानी है, ये मेरी निशानी है। और इस पे क्या करना है, फरमाया ये मेरी निशानी है। क्यों? इस पत्थर पे हजरत खलील अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक लगे, और कदम लग गए और जम गया कदम, निशान मौजूद है, आज भी वो निशान मौजूद है। तो उस पे करना क्या है, बारी ताला तेरी निशानी तो हो गई, तो आप परवरदिगार आलम करना क्या है, अल्लाह ने कुरान में बयान किया। वो सरकार के फरमान में होता तो हो सकता था कुछ बेबाक उठते और कहते ये हदीस ज़ईफ है, ये हदीस जो है वो ये शाद है, या ये मौजू है, ये मन गलत है, इसके रावी दुरुस्त नहीं है। अल्लाह ने कुरान में इसको नाज़िल फरमाया, कुरान में इरशाद फरमाया कि वो मुकाम इब्राहीम जहां पर मेरे बंदे के कदम लगे हैं वो दिन तुमने मनाना है, उसकी सेलिब्रेट करनी है, और वहां पे तुमने जाना है, और इरादतन जाना है, इरादतन जाके वहां पे क्या करना है। अल्लाह फरमाता है वत्तखज़ू मिन मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला, अल्लाह फरमाता है वहां जाके तुमने नमाज पढ़ा करनी है। सामने पत्थर आके तवाफ़े काबा करने के बाद, तवाफ़े काबा करने के बाद तुमने क्या करना है, वत्तखज़ू मिन मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला,
میرے ابراہیم علیہ السلام کے جہاں پہ نقش پا کا قدم لگ گیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قدم مبارک، پاؤں مبارک کا جہاں پہ نشان ہے، تم نے کرنا کیا ہے میرے محبوب کے غلاموں؟ تم نے وہاں پہ 2 رکعت نفل پڑھا کرنے ہیں، وہاں مسلح بنا لینا ہے، جائے نماز بنانی ہے، وہاں پہ نماز ادا کیا کرنی ہے، کیونکہ وہاں پہ میرے بندے ابراہیم کے قدم لگ گئے ہیں۔ تو حضرات گرامی جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے صرف قدم لگ جائیں اللہ وہ دن منانے کا حکم دیتا ہے، اس جگہ پہ عبادت کا حکم دیتا ہے۔ جس دن ہمارے کریم آقا کی ولادت ہوئی وہ دن تو بدرجہ اولا منانے کا حکم ہے کہ وہ دن زیادہ منایا جائے، زیادہ اس پہ سیلیبریٹ کیا جائے، کیونکہ سرکار آئے ہیں تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ کیسے دن منائے جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی یہ صحابہ کرام نے اس کے اوپر ساری زندگی کاربند رہے۔ اور مزید سنیے بخاری شریف کے اندر، بخاری شریف کتاب المناسک میں حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرما رہے ہیں، اور روایت بھی فرماتے ہیں، سارے الفاظ بھی حضرت عمر ابن الخطاب کے ہی ہیں بخاری شریف کے اندر۔ وہ حضرت عمر ابن الخطاب جس کو شیطان دیکھے تو رستہ بدل لے، جن کی موافقت میں اللہ قرآن شریف کی 21 آیات نازل فرمائے، یہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جن کا نام کیسر و کسرا سنے تو ان کی ٹانگیں کانپنے لگ جائیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گئے نا حجر اسود کے پاس، مقام ابراہیم کے بعد حجر اسود کا ہی نام آتا ہے نا، حجر اسود کے قریب گئے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عمر ابن الخطاب حجر اسود کے پاس جا کے کیا کہتے ہیں؟ لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل کا مان قبلت کا۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے او حجر اسود سن میری بات، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل کا ما قبلت کا، خدا کی قسم اگر تجھے میرے محبوب نے چوما نہ ہوتا عمر ابن الخطاب تجھے کبھی بھی نہ چومتا۔ تجھے میرے محبوب نے چوما ہے، میں اس لیے چوم رہا ہوں، تجھے میرے محبوب نے بوسہ لیا اس لیے لے رہا ہوں، وگرنہ تو بے شک جنت سے آیا تھا، ہمیں تو پتھر چومنے کا حکم ہی نہیں، لیکن سرکار نے چوما ہے، عمر بھی اس لیے چوم رہا ہے۔ تیرے اندر اتنی کوالٹی نہیں کہ تجھے چوما جائے، تجھے تو میں صرف اس لیے بوسے دے رہا ہوں، تیرا بوسہ ایک مرتبہ محبوب کائنات نے لیا ہے، اور رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی ان آنکھوں سے سرکار کو بوسہ لیتے دیکھا ہے، اس لیے میں تیرے بوسے لے رہا ہوں، اس لیے میں تجھے چومتا ہوں۔ یہ مت خیال کرنا کہ میں جنتی ہوں تو اس لیے چومتے ہیں ہم تجھے، نہیں، ہم تو تجھے اس لیے چومتے ہیں کہ سرکار نے تجھے چوما ہے۔ تو پھر صحابہ کرام نے یہ دن چھوڑا نہیں، جب بھی موقع ملا حضرت اسود کو چوما، اور آج صحابی نے چوما اور قیامت تک لوگ چومتے رہیں گے۔ تو سرکار فرماتے ہیں جو چومے گا اس کو، کیونکہ میں نے جو چوم لیا ہے، جہاں میرے لب لگ جاتے ہیں، جہاں میرا ہاتھ لگ جاتا ہے، اس جگہ کو شعور مل جاتا ہے۔ پتھر کبھی بولتے نہیں، پتھروں میں شعور نہیں ہوتا، لیکن سرکار کا اشارہ ہو جائے پتھروں کو شعور آ جاتا ہے۔ لیکن ابو جہل کی مٹھی میں کینکریاں ہیں، ابو جہل کہنے لگا بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے، بخاری کے الفاظ ہیں، تو سرکار نے فرمایا میں بتاؤں یا مٹھی والی چیز بتائے کون ہے؟ تو ابو جہل کہنے لگا مٹھی والی چیز بتائے، یہ زیادہ بہتر بات رہے گی۔ تو سرکار نے اشارہ فرمایا، توجہ فرمائی، جدھر سرکار کی توجہ ہو جاتی ہے بے جان کینکریوں میں بھی جان پیدا ہو جاتی ہے۔ کلمہ پڑھ کے کہنے لگی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دیتی ہے۔ کینکریوں نے جدھر سرکار کی توجہ ہو جاتی ہے ادھر شعور پیدا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ پتھر کے اندر اتنا شعور نہیں ہے کہ پتھر سمجھ سکے، پتھر جو ہے وہ دیکھ سکے، لیکن سرکار نے جو چوم لیا، اب سرکار نے بوسہ لیا تو اس پتھر کو شان کتنی ملی۔ سرکار فرماتے ہیں یہ جنت سے آیا ہے، جو اس کا بوسہ لے گا قیامت والے دن یہ حجر اسود اس کی سفارش کروائے گا، سفارش کروائے گا، اللہ اس کو 2 آنکھیں دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہونٹ دے گا، زبان دے گا، یہ اپنے ہونٹوں سے، اپنی زبان سے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کہے گا اے پروردگار عالم فلاں فلاں بندے نے مجھے چوما تھا، مجھے چوما۔ اور اس سے آگے اگلی روایت سنیے، سرکار فرماتا ہے جو چوم نہ سکے، وہاں رش زیادہ ہوتا ہے، کچھ میرے جیسے تھوڑے دل والے بھی ہوتے ہیں،
رش زیادہ ہوتا ہے، کوئی معذور بندہ ہوتا ہے، وہ جا کے چوم نہیں سکتا، سرکار فرماتے دور کھڑا ہو، دور کھڑا ہو کے استلام کرے، ایسے کر کے حجر اسود کی طرف استلام حجر کرے، قیامت والے دن استلام حجر یعنی حجر اسود استلام کرنے والے کی بھی قیامت والے دن بخشش فرما دے گا، سفارش کر دے گا۔ میں نے رک کر کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں حجر اسود کو استلام کریں تو استلام کرنے والے کی قیامت کو بخشش کروا لے گا۔ جو مصطفیٰ پہ سلام بھیجے، مصطفیٰ کریم سلام والوں کی بخشش کیوں نہیں کروائیں گے؟ سلام والوں کی بھی تو بخشش ہو جائے گی۔ تو استلام حجر اس کو پتہ چل جاتا ہے، حجر اسود کو پتہ ہے کہ فلاں بندے نے استلام کیا ہے، حالانکہ رش ہے، حالانکہ بے انتہا لوگ ہیں، ان بے انتہا لوگوں میں بھی حجر اسود کو پتہ ہے کس نے آ کے چوما ہے، کس نے دور سے استلام کیا ہے۔ اور ایک روایت اور لیجیے، ترمذی شریف کے اندر، بخاری شریف کے اندر بھی ہے، سرکار فرماتے ہیں جو ہاتھ پہ ایسے نہ کر سکے، گھوڑے پہ بیٹھا ہو، اونٹ پہ بیٹھا ہو، اب تو وہ رواج نہیں، پہلے گھوڑوں پہ اونٹوں پہ لوگ حجر اسود کو یا طواف کعبہ کیا کرتے تھے پہلے زمانے میں، یعنی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت تھا جاری حیات مبارکہ میں، اس وقت گھوڑوں کے اوپر اور جو ہے وہ اونٹ کے اوپر بھی طواف کعبہ جائز تھا، جیسے کہ آج کل ویل چیئر پہ بیٹھ کے لوگ جو ہے وہ طواف کعبہ کر لیتے ہیں سہولت کے لیے، جو یہ جائز ہے، یعنی ویل چیئر پہ بیٹھ کے کوئی طواف کعبہ کرتا ہے تو وہ اونٹ والی روایت سے وہ یہاں سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، اونٹ پہ بیٹھ کے طواف کعبہ ہو جاتا ہے تو ویل چیئر پہ بھی ہو جاتا ہے جی، کندھوں پہ بھی ہو جاتا ہے، گھوڑے پہ بیٹھ کے بھی ہو جاتا ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کوئی بندہ گھوڑے پہ بیٹھا ہو، اونٹ پہ بیٹھا ہو، اب استلام بھی نہیں کر سکتا، اس کے ہاتھ میں چھڑی ہے، اس کے ہاتھ میں سوٹی ہے، چھڑی، سرکار فرماتے ہیں اس چھڑی کو ہی حجر اسود کی طرف کر دے گا، حجر اسود قیامت والے دن چھڑی کرنے والے کی بخشش کروا دے گا، چھڑی کرنے والے کی بخشش ہو جائے گی۔ حجر اسود کو اتنا شعور ہے، اتنا شعور ہے، کس نے میری طرف چھڑی کی ہے محبت سے، کس نے میری طرف استلام یعنی ہاتھ ایسے اٹھا کے کس نے میری طرف استلام کیا ہے، کس نے مجھے چوما ہے، اس کو شعور ہے کہ وہ جانتا پہچانتا ہے اور قیامت والے دن سفارش کرے گا۔ میں کہتا ہوں جو محبوب خدا کے میلاد پہ جھنڈیاں لگاتا ہے، میلاد کی خوشی کرتا ہے، میلاد پہ کھچڑے پکاتا ہے، لنگر پکا کر دیگے پکا کر لوگوں میں تقسیم کرتا ہے، سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتا ہے، اگر حجر اسود کو پتہ چل جاتا ہے تو آمنہ کے لال کو بھی پتہ چل جاتا ہے۔ لہذا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری زندگی صحابہ کرام اس کے اوپر کاربند رہے، صحابہ کرام کا عقیدہ دیکھیں، صحابہ کرام نے ساری زندگی یہ عمل کیا اور قیامت تک امت بھی کرتی رہے گی۔ مزید سنیے، بخاری میں روایت ہے اور اس کے علاوہ فتح الباری شریف کے اندر بھی اس کو لکھا گیا، امام حاکم نے المستدرک الحاکم کے اندر بھی، امام ابو داؤد نے بھی اس روایت کو لکھا۔ ایک صحابی حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے اذان پڑھی، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے اذان پڑھی مکہ شریف میں، مکہ شریف میں جب اذان پڑھی نا حضرت بلال حبشی، لوگ کہتے ہیں توتلی زبان میں حضرت بلال حبشی اذان پڑھتے تھے، غلط بات۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی فصیح زبان تھی، توتلی زبان نہیں تھی، حالانکہ جب وہ امیہ بن خلف نے حضرت بلال حبشی کی زبان پر کولے بھی رکھے لیکن پھر بھی توتلی زبان نہیں تھی، کسی بھی مستند حدیث میں نہیں ملتا، کسی بھی مستند کتاب کے اندر یہ بات نہیں ملتی۔ ہاں ایسے واقعات کی کتابوں میں ہو سکتا ہے مل جائے کسی کو کہ ان کی زبان توتلی تھی، ناک چپٹی تھی، ہونٹ موٹے موٹے تھے، تو یہ معاملات جب وہ دیسی کتابوں میں ملتا ہے، لیکن جو مستند محدثین کی کتابیں ان میں یہ باتیں نہیں ملتی۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ فصیح زبان میں جو ہے وہ اذان پڑھتے تھے، فصیح زبان، سمجھ رہے نا آپ، تلفظ کے ساتھ، خوبصورت آواز میں۔ تو خوبصورت آواز میں جب اذان پڑھی جاتی ہے تو اس کا فائدہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوا، حضرت بلال حبشی نے خوبصورت آواز سے جب اذان پڑھی نا، چھوٹے چھوٹے بچے آواز سن رہے تھے، بڑوں نے بھی سنی، چھوٹوں نے بھی سنی، بڑے مست ہو گئے، چھوٹے جو ہے وہ باگے باگے آئے کہ دیکھیں بلال حبشی بڑی خوبصورت آواز میں اذان پڑھ رہے ہیں۔ بچوں نے بھی آ کے وہ الفاظ دہرانے شروع کر دی۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے نا، اچھی عادتیں بچوں میں ڈالنی چاہیے، جیسے ماں باپ گھر میں
بولتے ہیں نا بچے ویسے بولنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں اپنے گھر میں باادب طریقے سے بولنا چاہیے, اچھا بولنا چاہیے. اپنے بچوں کے سامنے کسی کی چغلی نہیں کرنی چاہیے. چغلی تو ویسے ہی نہیں کرنی چاہیے. خصوصاً اپنے بچوں کے سامنے اپنے بھائیوں کی مخالفت میں کبھی نہ بولیں. اس بات کو آپ یاد رکھ لیں. اگر آپ بچوں کے چاچو کے خلاف, بچوں کے تایا ابو کے خلاف, اپنے بچوں کے خلاف سامنے بولیں گے تو بچوں کے اندر ایک زہر بھر جائے گا. آنے والی جنریشن نیست و نابود ہو جائے گی, تباہ ہو جائے گی. اخلاقیات ان کے تباہ و برباد ہو جائیں گے. تو ہم نے خیال کرنا ہے, ہم نے اپنے بچوں کے سامنے اپنے بھائی کی, بڑے بھائی کی یا چھوٹے بھائی کی, ہم نے چغلی نہیں کرنی. برے الفاظ میں ان کو یاد نہیں کرنا. برے لفظوں میں تو کسی کو یاد کرنا ہی نہیں چاہیے. اگر ضرورت پڑ گئی, کسی نے ظلم زیادتی کری دی, کرنا پڑی گئی, تو دونوں میاں بیوی بیٹھ کے سیپریٹ کر لیں. وہ ٹھیک ہے, بچوں کے سامنے نہ کریں, کیونکہ بچوں کے اوپر اس کا برا اثر پڑتا ہے. بچوں کے ذہن کے اندر سے ادب ختم ہو جاتا ہے, احترام ختم ہو جاتا ہے. جو بچہ اپنے چاچے کا, اپنے تائے کا ادب نہیں کر سکتا, وہ باہر کسی قاری کا, کسی حافظ کا, کسی عالم کا, کسی بابے کا, کسی حاجی کا, کسی نمازی کا وہ ادب کیسے کر پائے گا؟ جب اپنے تائے چاچے کا یہ ادب نہیں کرتا تو اپنا جو دوسرے لوگ ہیں, معاشرے کے لوگ ہیں, ان کا ادب و احترام کیسے کرے گا؟ تو لہذا جب بھی بات کرنی ہو تو سیپریٹ ہو کے بچوں کے سامنے اچھی اچھی باتیں کریں, اچھی گفتگو کریں, سونا سونا بولیں, تاکہ بچے بھی ہمارے ویسا ہی بولنے لگ جائیں. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں باپ کے لیے بہترین بچوں کو جو ہنر ہے وہ بہترین ہنر ادب ہے جو ماں باپ اپنے بچوں کو سکھاتا ہے. تو لہذا بلال حبشی نے اذان پڑھی, بچوں نے نقل اتارنی شروع کی. جیسے بلال حبشی پڑھتے ویسے ہی بچے بھی سر لگانے لگے. ان بچوں میں ایک بچہ تھا جو قد کا بڑا تھا, جو آواز کا سریلا تھا, آواز بھی پیاری, قد بھی تھوڑا سا بڑا, بچوں میں تھوڑا سا سیانا. حضرت بلال حبشی نے جب اذان پڑھی تو انہوں نے اپنی سریلی آواز جب نکالی نا, تو وہ سریلی آواز نکلی تو قربان جائیں ان کی شکل و صورت پہ, قربان جائیں ان کے مقدر پہ, آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پہ, رحمت ان پہ جا پڑی. سرکار نے ان کو سریلی آواز میں, خوبصورت آواز میں اذان پڑھتے سن لیا. سرکار نے ارشاد فرمایا اس کو لاؤ میرے پاس. وہ اندر سے ڈر گئے کہ سرکار نے بلایا, میں نقل اتارا تو ہو سکتا ہے کوئی زود و کوب کریں گے. سرکار نے فرمایا چلو جو اذان بلال حبشی پڑھ رہے تھے نا وہ الفاظ مجھے پڑھ کے سناؤ, دوبارہ پڑھو. وہ کہنے لگے مجھے لکنت ہے, تھوڑا تھوڑا بھولتا ہے. آپ نے فرمایا تم پڑھتے جاؤ, ہم تمہیں سکھاتے چلے جائیں گے. سرکار نے ان کو اذان سکھائی اور ان کا نام ہے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ. جب اذان مکمل سیکھ لی نا, خوبصورت سریلی آواز میں جب اذان پڑھی, حضرت ابو محذورہ کے یہاں سر کے اگلے حصے پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دست شفقت رکھا, رحمت والا ہاتھ رکھ کے دعا دی, جا ابو محذورہ اللہ تعالیٰ تیری زبان کو تسہیر عطا فرمائے, اللہ تیری عمر میں برکت عطا فرمائے. جب برکت کی دعا مانگی, حضرت ابو معذورہ فرماتے ہیں میں دوڑا دوڑا گھر گیا. بچپن تھا, قد تو تھوڑا سا بڑا تھا, عمر تو چھوٹی تھی, لیکن جب میں گھر گیا میں بڑا خوش تھا کہ آج آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بڑی تعریف فرمائی ہے, سرکار نے بڑا نوازا ہے, بڑی دعائیں دی ہیں. اماں جان کو جا کے بتایا, اماں آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا, مجھ سے اذان سنی, مجھے الفاظ اذان کے سکھائے, اور یہاں پہ ہاتھ رکھ کے سرکار نے مجھے دعا بھی عطا فرمائی ہے. تو ماں عقیدت والی تھی, ماں محبت والی تھی, ماں اللہ سب کو عاشق رسول عطا فرمائے. حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا کی کنیزی عطا فرمائے. جب ماں نے یہ لفظ سنے تو خوشی سے جھوم اٹھی, فرمایا بیٹا میں تمہیں ایک نصیحت کرتی ہوں, جن بالوں پہ سرکار نے ہاتھ رکھا تھا کبھی ان کو کینچی نہ لگانا, کبھی ان بالوں کو کاٹنا نہیں, کیونکہ سرکار نے جو ہاتھ لگا دیے ہیں برکت کے لیے ان بالوں کو رکھنا. حضرت ابو معذورہ فرماتے ہیں میں نے کبھی نہیں کاٹے, میں نے قسم کھا لی, خدا کی قسم کبھی بھی ان بالوں کو نہیں کاٹوں گا. فرماتے ہیں کسی بھی مرض والا بندہ میرے پاس آیا کرتا, میں ان بالوں کو ہاتھ لگا کے اس کو ہاتھ لگا دیتا, اللہ شفا عطا فرما. وہ بال نہیں کاٹے حضرت ابو معذورہ رضی اللہ. پھر سرکار نے انعام دیا, سرکار نے فرمایا بلال آج کے بعد مدینہ شریف مسجد نبوی کا مؤذن ہے, اور آج کے بعد ابو معذورہ مکہ شریف مسجد حرام شریف کا مؤذن ہے. ابو معذورہ مؤذن رہے جب تک آیات رہے, سرکار نے ان کو مؤذن پکا کر دیا مکہ شریف کے اندر. تو لہذا ابو معذورہ نے وہ بال نہیں کٹوائے, وہ بال جہاں پہ سرکار کا ہاتھ لگ گیا
وہ بال ساری زندگی نہیں کٹوائے. جب کوئی پوچھتا کٹوا دو، کہا کہ نہیں یہ بال کٹوانے والے نہیں ہیں، اس جگہ پہ سرکار نے ہاتھ لگا دیا ہے، اس لیے میرے سرکار نے جب وہ ہاتھ لگایا ہے اس لیے میں کبھی نہیں کاٹوں گا. یعنی حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ وہ یادگار جو سرکار کے ہاتھ والی یادگار ہے اس کو ہمیشہ ہمیشہ برقرار رکھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رکھا اور برکت کے لیے رکھا. اور ہم بھی جب 12 ربیع الاول شریف مناتے ہیں ہم سرکار کی نسبت کی وجہ سے مناتے ہیں کہ سرکار اس دن آئے ہیں، اللہ نے سرکار کے آنے کی وجہ سے برکتیں لوٹا دی ہیں. برکتیں اور رحمتوں والا یہ دن ہے، ہم اس دن جھومتے رہتے ہیں، یہ دن بھولتے نہیں ہیں، کیونکہ ابو محذورہ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ جہاں پہ سرکار ہاتھ لگا دیتے ہیں وہ بال کٹوانے کے قابل نہیں ہوتے. جس دن سرکار آگے ہے وہ دن کیسے چھوڑنے کے قابل ہوگا. اس لیے ہمارے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پاداش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر غم تو رضا، جب تک دم بدم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. ہم نے تو وہ دن منانا ہی منانا ہے. غلامان رسول جب تک ہے یہ نعرے لگتے رہیں گے، یہ نعرے بلند ہوتے رہیں گے، یہ محفلیں سجتی رہیں گی، نعرے بلند ہوتے رہیں گے. خوشی کس بات کی آن آگے نہ، یہ ہم نعرے لگاتے رہیں گے انشاءاللہ. صدائیں درودوں کی آتی رہے گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے، جشن میلاد ہوتا رہے گا انشاءاللہ. تو لہذا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام کو منانا، اور جب بنی اسرائیل کے ایام کو منایا جا سکتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایام کو منایا جا سکتا ہے، تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت والے دن کو بھی منایا جا سکتا ہے. ایک مرتبہ انصار مدینہ جمع ہوئے، انہوں نے مشورہ آپس میں کیا، کہنے لگے اللہ نے ہمارے اوپر بڑے بڑے انعامات کیے ہیں. جو انصار مدینہ کہنے لگے اللہ نے بڑے ہمارے اوپر انعامات فرمائے ہیں، تو ہمیں سب سے بڑا انعام یہ دیا کہ ہمیں دولت ایمان مل گئی. تو آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ چلو یار ایک دن ایسا متعین کریں کہ جس دن ہم بیٹھ کر اللہ کے اس احسان کا شکریہ ادا کیا کریں. وہ دن متعین کر لیں. فتح الباری شریف کے اندر شرح بخاری میں اس کو امام حجر عسقلانی علیہ الرحمہ نے لکھا، اور دیگر محدثین نے بھی اس کو، مصنف عبد الرزاق کے اندر بھی اس کو نقل کیا گیا. اس بات کو باہمی مشورہ ہوا. کسی نے مشورہ دیا کہ ہفتے کا دن رکھ لیتے، تو کہنے والے کہنے لگے جب مشورہ ہو رہا ہوتا ہے تو سب کی بات سننی پڑتی ہے، اپنی تو نہیں سنائی جاتی. مشورے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ سب کا مشورہ لیا جاتا ہے، جہاں پر زیادہ لوگ ایگری ہوتے ہیں وہ فیصلہ اٹال کر دیا جاتا ہے. تو اب ایک ساتھی کہنے لگے کہ ہفتے کا دن مقرر کر لیتے ہیں، تو باقی ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کہنے لگا کہ ہفتے کا دن تو جب وہ یہ عیسائیوں نے منتخب کیا ہوا ہے، یہ عیسائیوں کا دن ہے، تو لہذا یہ دن منتخب نہ کیا جائے. تو دوسرے بولے، وہ کہنے لگے اتوار کا دن، کہنے لگے اتوار والا دن یہودیوں کا ہے، تو لہذا یہ بھی دن ہمارے لیے بہتر نہیں، اس کو بھی چھوڑ دیا جائے. پھر اتفاق ہوا سب صحابہ کرام کا، جو انصار مدینہ صحابہ تھے، انصار جو مہاجرین سے علاوہ جو مدینہ شریف کے ہی رہنے والے تھے، وہ انصار مدینہ صحابہ کہنے لگے کہ ہم جمعے کا دن انتخاب کر لیتے، جمعے والے دن بیٹھا کریں گے، اللہ کا ذکر کیا کریں گے، اور اللہ نے جو سرکار کی صورت میں ہمارے اوپر نعمت فرمائی ہے اس نعمت کا شکریہ ادا کیا کریں گے. اور پھر ایسے ہوا کن کے گھر میں پہلا اجتماع جب ہوا، حضرت ابو امامہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو امامہ اسعد بن زرارہ، یہ نام یاد رکھے، حضرت ابو امامہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جمعے والے دن اجتماع ہوا. جمعے والے دن محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد ہوا، وہاں پہ سارے صحابہ جمع ہوئے. تو حضرت ابو امامہ اسعد بن زرارہ نے جب سارے صحابی آئے، ذکر و اذکار ہوا، اللہ کا شکر ادا کیا گیا، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا. تو اب حضرت ابو امامہ اسعد بن زرارہ
محفل کا اختتام ہوا نا، محفل کے اختتام پہ حضرت ابو امامہ اسد بن زرارہ نے بکری کا ایک بچہ یعنی بکرا ذبح کیا۔ بکرا ذبح کیا کیا کرنے کے لیے؟ ان لوگوں کی جو سرکار کے میلاد میں آئے تھے ان کی تواضع کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، کیا یہ سبحان اللہ؟ میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، ذمہ داری سے انشاءاللہ۔ دکھانا میرا کام ہے، منانا کام نہیں۔ فتح الباری شرح بخاری شریف کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 553 پہ یہ روایت موجود ہے۔ مصنف عبدالرزاق جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 159 پہ یہ مصنف عبدالرزاق کتاب کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت ابو امامہ اسد بن زرارہ نے کیا پکایا؟ بکرا پکایا۔ ہم موتی چور لڈو بانٹ دینا تو چلو لڈو ہی نہ صحیح تو بدانہ ہی بانٹ دیں، شکر پارے بانٹ دیں، لوگوں کو مروڑ پڑتے ہیں، اے ایویں فضول خرچی کری جاتی۔ حضرت ابو امامہ اسد بن زرارہ نے سرکار کے میلاد کی جو محفل تھی، سرکار کے میلاد کی محفل میں آنے والوں کی تواضع، اپنے گھر جو بکرا کھڑا تھا بکرا ذبح فرما کے تواضع فرمائی۔ اور روایت کے الفاظ ہیں وہ بکرا سارے لوگوں میں پورا آ گیا، کیونکہ سرکار کا نام لینے سے رزق میں برکت جو آ گئی تھی۔ سرکار کا نام لینے سے، سرکار کا ذکر کرنے سے رزق میں برکت جو آ گئی، سب نے سیر ہو کے کھایا، رج کے کھایا۔ یعنی آنے والوں کی تواضع کرنا، آنے والوں کی خدمت اپنی بساط کے مطابق کرنا، محفل میلاد میں یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی سنت ہے، یہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کی عقائد کی، ان کے طریقوں کے مطابق اگر چلیں گے اسی میں فلاح ہوگی، اسی میں کامیابی ہوگی۔ لنگر پکایا گیا، لنگر تقسیم کیا گیا۔ سرکار کے میلاد پر لنگر پکانا، لنگر تقسیم کرنا، یہ حضرت ابو امامہ اسعد بن زرارہ کی سنت ہے۔ اور اس لنگر کو تناول کرنا، بیٹھ کر رج کے کھانا، یہ سارے صحابہ جو انصار مدینہ صحابہ ہیں، انصار صحابہ جنہوں نے سرکار کے ساتھ اتنی محبت فرمائی ہے، فرمایا یہ انصار صحابہ سارے مجھ سے ہیں اور میں انصار صحابہ سے ہوں۔ سرکار نے ان کی شان اتنی بیان فرمائی ہے، لہذا یہ جو محفل میلاد منعقد کی جاتی ہے، سرکار کے ذکر میلاد کی محفل ہوتی ہے، یہ عام محفل نہیں ہے، یہ خود صحابہ کرام علیہ رضوان نے منعقد کی۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سرکار کے ایام کو، سرکار کے دن کو منانے کے اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا